وہ تھی سانولی سی، سلونی سی، سادہ سی، معمولی سی، لیکن اس کے جسم میں جوانی کا تناؤ تھا۔ سول لائن کے حلقوں میں مسٹر رام لال کی آیا کا چرچا تھا۔ سر شام جب وہ پریمبلیٹر میں رام لال کے بچے کو بٹھا کر نکلتی تو سول لائن کے افق پر گویا چاندنی سی چھا جاتی تھی۔ وہ بھی اپنے بدن کی مقناطیسی قوت سے بے خبر نہ تھی۔ وہ اپنے بالوں میں بنگال کیمیکلز کے مشک بو کوکونٹ ہیئر آئل ڈال کر کنگھی چوٹی سے آراستہ ہو کر نکلتی تھی۔ ماتھے پر بندی، ہونٹوں پر مسز رام کی سنگھار میں سے چرائے ہوئے لپسٹک کی دھڑی، ناخنوں پر انابی پالش، گردن میں خم، چھاتی میں ابھار، گالوں پر پاؤڈر، آنکھوں پر لگاوٹ۔ کوٹھیوں کے خانساماں باورچی خانے چھوڑ کر اس سے راز کی ایک بات کہنے سڑک پر آ جاتے تھے۔ مہتر کموڈ کے پاٹ جھاڑیوں کے پیچھے چھپا کر اس سے نیاز حاصل کرنے کی تلاش میں منڈلاتے رہتے تھے۔ سفید براق وردیوں میں ملبوس بیرے، جیبوں میں بسکٹ اور دل میں ارمان دبائے اپنی دیوی کا انتظار کرتے تھے۔ چمکیلی کاروں میں فراٹے بھرتے ہوئے دیدہ زیب خوش لباس دل پھینک بوڑھے اور جوان بھی اسے گھورے بغیر آگے نہ بڑھتے تھے۔ سول لائن کی کالی اور گوری میمیں اس سے جلتی تھیں۔ کالے اور گورے صاحب اس پر مرتے تھے، اور ایک سانولی سی، سادہ سی، معمولی سی آیا نے آراستہ بنگلوں اور پیراستہ کوٹھیوں کی اس دنیا پر رومان کی قوس قزح بن دی تھی۔ 4 نمبر کی کوٹھی میں مسٹر رام لال رہتے تھے، 8 نمبر میں مسٹر رام ناتھن، 12 نمبر میں خان بہادر یوسف، 14 نمبر میں مسٹر چٹرجی، 18 میں مسٹر نواب۔ باقی کوٹھیوں میں بھی انسان ہی آباد تھے، لیکن ان کی بیویاں بدصورت تھیں یا پردے میں۔ ان کی بیٹیاں شاید ابھی جوان نہ ہوئی تھیں۔ ان کے خاندان روزے رکھتے تھے یا مندر جاتے تھے۔ ان کے مرد شراب پینے سے ہچکچاتے تھے۔ ان کی عورتیں غیر مرد کے سائے سے بھی ڈرتی تھیں۔ سول لائن میں ان کا وجود یوں تھا جیسے زعفران کے کھیت میں سرسوں، یا شراب کے پیلے میں جوشاندے، یا سیخ کے خستہ کبابوں میں ہڈی کے ٹکڑے۔ یہ کوٹھیاں سول لائن میں گم گشتہ مزاروں کی طرح آباد تھیں، جس پر نہ کوئی پھول چڑھاتا تھا، نہ چراغ جلاتا ہے، نہ دل تھام کے 2 کلمے دعا ہی کے ادا کرتا ہے۔ ان کوٹھیوں میں خانساماؤں کو باورچی کہتے ہیں، بیروں کو خدمتگار، اور بیویوں کے ساتھ شادی کرنے کا رواج تھا۔ راج کے وقت یہاں بھی رومان کے فرشتے اترتے تھے، لیکن ان کے نغموں کی صدائے بازگشت عموماً ایک نئے ننھے کی ریں ریں روں روں میں منتقل ہو جاتی تھی۔ ان خاندانوں میں خدا کی ذات پر ایک معصوم سا ایمان تھا کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اپنی روزی بھی ساتھ لاتا ہے، لیکن وہ یہ فراموش کر دیتے تھے کہ خدا کی سلطنت میں بھی ڈاکو آباد ہیں، جو رنگ بھی چراتے ہیں، بھنگ بھی چراتے ہیں، اور گندم کے سنہری خوشے بھی۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ فرق تو سفید اور کالے تلوں کی قیمت میں بھی ہے۔ پھر انسان کی رنگت میں امتیاز کیوں نہ ہو؟ کوئلوں کی دلالی میں منہ کالا، جس کی رنگت سفید ہو وہ کوئلے کی کان میں جائے ہے کیوں؟ درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا۔ کوئلہ جب حد سے کالا ہو جاتا ہے تو ہیرا بن جاتا ہے۔ کشش تو ہیرے کی ہے، کوئلے کی نہیں۔
یہ دوسری بات ہے کہ کوئلے کے کانوں میں زہریلی گیسیں بھی ہوتی ہیں، ان میں حادثے بھی ہوتے ہیں، وہ پھٹ بھی جاتے ہیں، اور جب وہ پھٹتی ہیں تو زمین کی تہہ میں سوئے ہوئے کیڑے بھی ایک بار کروٹ لیتے ہیں۔ مسٹر رام لال کی آیا بھی تو کیا ہوا، عورت تو تھی، جوان تو تھی، خوبصورت تو تھی۔ یوں کہنے کو عورت تو رام لال کی بیوی تھی، جوان تو خان بہادر کی لڑکی بھی تھی، خوبصورت تو چٹرجی کی بیوہ بہو بھی تھی، لیکن خالی عورت ہونے اور جوان ہونے اور حسین ہونے سے تو کائنات کی کنجی ہاتھ میں نہیں آ جاتی۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ تو گرتوں کو تھام لے ساقی۔ یہ ایک تھام لینے کا گر تھا جو آیا کے ہاتھ میں تھا۔ وہ پگھلے ہوئے جذبات کی بدرو میں بہتے ہوئے پانی کی طرح بہہ جانے نہ دیتی تھی۔ وہ ایک آرٹسٹ تھی۔ فنکار کا کمال یہ ہے کہ وہ زندگی کے عکس کو زندگی سے بھی خوشنما اور رنگین بنا کر دکھائے۔ آیا کا کمال یہ تھا کہ وہ عورت ہوتے ہوئے بھی عورت سے زیادہ پرکشش تھی۔ خانساماؤں، بیروں، مہتروں کی بات دوسری تھی۔ وہ اپنی چڑچڑی، تھکن آلود اور زرد رو بیویوں سے اکتا کر ایک ایسی دنیا میں پناہ لیتے تھے جہاں تصور ہی تصور میں وہ بنگلوں میں بسنے والی دودھ کی طرح گوری، بالائی کی طرح نرم اور ریشم کی طرح نازک عورتوں کو اپنی باہوں کے درمیان جھنجھوڑ دیتے تھے۔ مسٹر چٹرجی کا خانسامہ رمضان دل ہی دل میں اپنے مالک کی بیوی سے عشق لڑاتا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ مسٹر چٹرجی کے چمچوں، پیالوں اور گلاسوں کو اپنی زبان سے چاٹ کر تر کر دیتا تھا۔ جب مسز چٹرجی اپنے چمچوں سے پڈنگ کھاتی تھی یا پیالوں سے چائے پیتی تھی یا بلور کے رنگین گلاس سے شیری کا پیگ نوش کرتی تھی تو رمضان خانسامہ کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ مسز چٹرجی کے انابی ہونٹوں کو چٹاخ چٹاخ چوم رہا ہے۔ تو ہی نادان چند کلیوں پر کنات کر گیا۔ رام پرتام مہتر نے ایک دوسری طرح اپنی تنگی دامہ کا علاج تلاش کر لیا تھا۔ وہ خان بہادر یوسف کے گھر کا بھنگی تھا۔ 16 روپے ماہوار میں اسے 3 غسل خانوں کا کام سمیٹنا پڑتا تھا۔ خان بہادر اور بیگم کے غسل خانوں میں جاتے ہوئے اسے گھن آتی تھی۔ بیئر اور وسکی کے پس خوردہ بخارات، زیاویدس کی ایلومین کی بدبو، کرسچن سالٹ کے فیض کا رد عمل، وہ اس غیر طبعی ماحول کی عفونت سے گھبرا اٹھتا تھا، لیکن نعمت آرا کے غسل خانے میں جاتے ہی اس کے دل کی دنیا مہک اٹھتی تھی۔ نعمت آرا خان بہادر کی اکلوتی بیٹی تھی، پکے ہوئے آڑو کی طرح جوان۔ رام پرتاپ کو نعمت آرا کے غسل خانے کی فضا میں گلاب اور چمپا اور موتیے کی سوندھی سوندھی خوشبو کا لطف آتا تھا۔ وہ بار بار دوڑ کر صابن کی گیلی ٹکیا کو چھوتا تھا اور شرماتا تھا، کیونکہ وہ نعمت آرا کے مشک بو بدن کے آشنائے راز تھی۔ تولیے کی نرم نرم تازہ تازہ نم آلودگی، اتارے ہوئے کپڑوں میں سلگتی سی آنچ کا احساس، نہانے کے ٹب میں پانی کے بلبلوں کی آنکھ میں سرور رفتہ کا خمار۔ رام پرتاپ مہتر غسل خانے کی چٹخنیاں اندر سے بند کر کے نعمت آرا کے ٹب میں بیٹھ جاتا تھا۔ نعمت آرا کا گیلا صابن اس کی کالی کالی کھردری جلد کو اپنی ریشمی اور مشکبار جھاگ کے غبار میں چھپا لیتا تھا، اور جس طرح مقناطیس کی رگڑ لوہے کے ٹکڑے میں بھی کشش پیدا کر دیتی ہے، اسی طرح نعمت آرا کے تولیے کی رگڑ بھی رام پرتاپ کے
نحیف اور خمیدہ بدن میں پکے ہوئے آڑوؤں کا رس بھر دیتی تھی۔ غسل خانے کی کھڑکیاں اور دروازے بند کر کے وہ تصور میں اپنے روئیں کو نعمت آرا کے مرمری وجود سے آباد کر لیتا تھا۔ ایسے وقت میں اس میں اتنی ہمت بھی نہ ہوتی تھی کہ وہ مونچھوں پر تاؤ دے کر روز محمد ڈرائیور کے سامنے تن کر کھڑا ہو جائے اور اپنی چھاتی کی ایک ٹکر سے اسے پچھاڑ کے رکھ دے۔ روز محمد بڑا چابک دست ڈرائیور تھا۔ وہ بہت ہی نازک اندام حسیناؤں کو پہلو میں بٹھا کر موٹر چلانا سکھا چکا تھا۔ ایسے موقعوں پر اچھی سے اچھی کار کے کل پرزے بھی جھنجھنا اٹھتے تھے۔ انجن کی رفتار خوفناک طور پر تیز ہو جاتی تھی اور خوف و ہراس، بیم و رجا اور بے بسی کے اس عالم میں روز محمد کے مضبوط بازو سہمے ہوئے حسن کا سہارا بن جاتے تھے۔ عورت کے جسم پر روز محمد ایک ہوشیار ڈرائیور کی طرح جچی تلی نظر ڈالتا تھا۔ چنانچہ اس نے دیکھی سنی جان پہچان کی عورتوں کے نام بھی کاروں کے ماڈل اور ان کی ساخت اور پر موضوع کیے ہوئے تھے۔ بیگم یوسف فورڈ 1928 تھی۔ مسز رام لال ماسٹر بیوک، مسٹر چٹرجی کی بیوہ بہو سیکنڈ ہینڈ ٹیوٹا، رائے صاحب کی لہیم شہیم بیوی ہیمبر کا کشادہ سیلون۔ کسی کو وہ 2 میٹر کہتا تھا، کسی کو ریس کار، کسی کو بیبی آسٹن، اور آیا کا نام اس نے ٹیکسی رکھا ہوا تھا۔ سیٹی بجائی اور حاضر۔ میٹر کے حساب سے 8 آنا فی میل کرایہ، ہالٹ کا 1.25 روپیہ گھنٹہ، کبھی کبھار ₹8 آنا کی بخشش۔ دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں جن کے پاس بیش قیمت گراں بہار کاریں ہیں، لیکن وقت بے وقت ان کو بھی ٹیکسی پر چڑھنا ہی پڑتا ہے۔ خیر، روز محمد کا فلسفہ تھا کہ دنیا میں صرف موٹر ہی نہیں چلائی جاتی، عورت بھی چلائی جاتی ہے۔ فقط چلانے کا سلیقہ چاہیے اور چلنے کا بھی۔ رات کے 11 بجے جب سول لائن کی دنیا پر گناہ و ثواب کے چتکبرے سائے چھا جاتے تھے، عورتوں اور مردوں کے 2 جلسے بلا ناغہ منعقد ہوتے تھے۔ مردوں کی مجلس روز محمد کی کوٹری میں جمتی تھی۔ اس میں خانساماؤں، بیروں، مسالچیوں، مہتروں اور ڈرائیوروں کی برادری کے ارکان شریک ہوتے تھے۔ وہ خیال کی آنکھوں دیکھی اور دل کے کانوں کی سنی کہانیاں بیان کر کے روز محمد کی کوٹری میں رومان کا ماحول کھڑا کر دیتے تھے۔ ایک خانسامہ سناتا تھا کہ اس کے بنائے ہوئے شامی کبابوں پر عنابی ہونٹوں کا ایک جوڑا بے طرح جھپٹا۔ ایک بیرا کہتا تھا کہ کاکٹیل کا جام چڑھاتے چڑھاتے اس کے ہاتھوں نے کسی مخروطی انگلیوں کو چوم کر رکھ دیا۔ ایک مسالچی کہتا تھا کہ مسالہ پیستے ہوئے اس نے پانی کے بجائے اپنے دہن کا لعاب ملا دیا۔ دزدیدہ محبت اور رومان کے یہ قصے روز محمد کے کمرے کی فضا کو معطر کر دیتے تھے، لیکن پھر رام پرتاپ مہتر اس رنگین ماحول میں گندے انڈے کی طرح ٹپکتا تھا۔ عنابی ہونٹوں، مخروطی انگلیوں اور لذیذ گالوں کے ذکر میں وہ نعمت آرا کے کموڈ کا قصہ لے بیٹھتا تھا، لیکن اس قصے میں بھی رس ہوتا تھا، اور خانساماؤں، بیروں، مہتروں، مسالچیوں کی یہ برادری باورچی خانوں سے لے کر پاخانوں تک کے 4 دیواری میں اپنی جنت گمگشتہ کا سراغ پا لیتی تھی۔ ادھر آیاؤں کی محفل میں رومانی قصے چلتے تھے۔ وہ سر سے سر جوڑ کر رموز خودی اور اسرار بے خودی کی تفسیر گردانتی تھیں۔ وہ تو اپنی کوٹھیوں کے خلوتوں اور جلوت خانوں کی آشنائے راز تھیں۔ پرورش انسانی میں ان کا درجہ گویا ماں کا درجہ تھا۔ ان کے پاس جسم اور روح کی بالیدگی کے انوکھے گڑ تھے۔
संसार माला की तरह इनकी आगोश सबके लिए वाह थी। बच्चे तो सुकून पार कर इनकी छाती पर सो जाते थे, लेकिन जवान और बूढ़े अपनी माँओं को पहचानने से कासिर थे। आए मुस्कुराती थी कि चलो बेटे खुश तो हैं। चनी हुआ तो क्या हुआ, चुना हुआ तो क्या हुआ। यूं भी जिंदगी अजीज़ की खातिर इन्हें 100 तरह के ढंग रचाने पड़ते थे। ज़बान के चटखारे के लिए खानसा माओं की खुशामद, नए कपड़ों के लिए धोबियों की मन्नत, टके 2 टके की ज़रूरत के लिए मेहतरों, मसालचियों और बैरों की समाजत। नौकरों के लिए तो खैर इनका वजूद मनोसलवा से कम न था, लेकिन अपने मालिकों के लिए भी वो नेमत खाने का ज़रूरी जुज़ थी, जिन्हें वो वक्त बेवक्त ज़ायबक्का बदलने के लिए नोश फरमाया करते थे। इस पर भी ये शिकवा था कि आए आवारा हैं। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। एक दिन रोज़ मोहम्मद कार धोने तालाब पर गया तो इसकी नज़र आया पर पड़ी। वो नीले किनारे वाली सफ़ेद धोती बेपरवाही से बदन पर लपेटे बैठी बाल सुखा रही थी। आया को देखकर रोज़ मोहम्मद हारन बजा बजा कर सावन के नज़ारे हैं गाने लगा। आया ने अपने होंठ दांतों में भैंच कर उसे गुस्से से घूरा। रोज़ मोहम्मद इसके पास आकर बैठ गया। हाय हाय मेरी लाडो, तेरे फैशन पर अल्लाह की मार। मैं कहता हूँ गोरी, नमूनिया से मर जाएगी। तू जब देखो तालाब पर नहा रही है। मुझे बताओ तो सही, क्या इरादा है तेरा? चल रोजम। आया रोज़ मोहम्मद को रोजम कहा करती थी। तूने तो मजाक बना रखा है। मुझे तो किसी फैशन की लत नहीं, अपनी ज़रूरत से सर धोती हूँ, तुम क्या जानो। रोज़ मोहम्मद ने एक मुश्ताक नज़र आया कि तन बदन पर दौड़ाई, जैसे वो मोटर का टायर जांच रहा हो कि हवा पूरी है या कम है। आया ने शर्मा कर धोती का पल्लू कमर पर अच्छी तरह से लपेट लिया। रोज़ मोहम्मद आँखों के गोशे समेट कर मुस्कुराया। आखिर आ गई ना रेवड़ी के फेर में। कितनी बार कहा था कि संभल के चल, लेकिन तुझ पर तो जवानी का भूत चढ़ा हुआ था। अब बोल किस साले को बाप बताएगी? बाप बताएगी मेरी जूती, आया ने तनक कर कहा। मैं तो इसकी माँ हूँगी, इसे बाप की क्या परवाह। अरे चुप रह, तू नहीं जानते साले कोठियों वालों को, तुझे कान से पकड़कर निकाल देंगे। सुअर ने जने गुड़ खाएं और गुलगुलों से परहेज़। चल तुझे लेडी डॉक्टर के पास ले चलूँगा, जो 150 खर्च आएंगे मैं दूँगा। तेरी नौकरी तो रहेगी मेरी लाडो। रोज़ मोहम्मद भी यारों का यार था। ड्राइवरों की मंडी में इसे सखी लुटेरा कहा करते थे। दम भर में आया ने सारी कायनात का जायज़ा ले लिया। इसने अपनी ज़िंदगी के नशेबो फराज पर नज़र डाली, अपनी नौकरी का आगा पीछा सोचा, और दुनिया भर के बच्चे पालने वाली माँ को खुद अपने बच्चे से फ़रार की हुई दूसरी राह नज़र ना आई। अगली सुबह जब रोज़ मोहम्मद कार धोने के लिए गया तो तालाब में आया की लाश तैर रही थी। अब इसे ढूंढ चिराग़े रुख़े ज़ेबा लेकर।